متعال نے اپنی پاک مقدس ترین کتاب میں سورہ مبارکہ فاطر میں کہا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے کتاب کا وارث ان کو بنایا جنہیں ہم نے چن لیا تھا۔ قرآن اور وارثان قرآن، اس موضوع پہ آج پہلی مجلس آپ کی توجہات کو ہدیہ کی جا رہی ہے کہ قرآن کیا ہے، وارثان قرآن کون ہے، قرآن کس کس حالتوں میں آتا ہے، اور وارثان قرآن کیسے کیسے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ خداوند متعال نے اس آیت میں لفظ استعمال کیا ہے ثم اورثنا الکتاب۔ لفظ کتاب استعمال ہوا، لیکن ترجمہ کرنے والوں نے جب ترجمہ کیا تو انہوں نے ترجمہ کہا بے شک ہم نے قرآن کا وارث، کیونکہ ہر صاحب عقل اور صاحب شعور اور صاحب علم و فہم و فراست یہ مانتا ہے کہ جب خدا کتاب کہتا ہے تو اس سے مراد قرآن ہوتا ہے۔ جب خدا نے کتاب کہا ہے تو کتاب سے مراد قرآن ہے۔ میرے سامنے میری قوم کا مستقبل بچے، ان کے لیے بات واضح کروں، بے شک یہ ایک معنی ہے اور لفظیں دو ہیں، کتاب اور قرآن، یہ دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، مفہوم تھوڑے تھوڑے جدا ہے۔ میں مفہوم جو ہے وہ جدا وہ بیان کر دیتا ہوں۔ کتاب کہتے ہیں لکھی ہوئی، قرآن کہتے ہیں پڑھی ہوئی۔ تمہید میں آپ ساتھ دیں گے تو لطف آئے گا۔ جو لکھی جا چکی ہو اسے کتاب کہتے ہیں، کاتبہ۔ اب یہ جتنے بھی گرامر کے صیغے ہیں یہ سب لکھنے سے متعلق ہیں۔ کتاب لکھنے سے متعلق، قرآن اقرا، سر نے زبان ہلائیں گے جی آپ، قرأت کرنا، پڑھنا۔ اس کا مطلب جو لکھی ہو وہ کتاب، جو پڑھی جائے وہ قرآن۔ خدا نے ایک ہی معنی کے لیے مختلف الفاظ استعمال اس لیے کیے کہ قرآن مختلف مراحل میں ہوتا ہے۔ جب وہ پڑھا نہیں جا رہا تھا تب وہ لکھا جا چکا تھا۔ جب قرآن نبی کی زبان سے پڑھا نہیں جا رہا تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا وجود نہیں تھا، وہ وجود میں تھا لیکن مکتوب میں تھا، وہ لکھا ہوا تھا۔ جب اس کو اتارا تو وہ نزول میں آیا، جب رسول نے پڑھا تو پھر وہ قرآن بنا۔ پہلے تھا کتاب کی صورت میں، پڑھا گیا تو قرآن کی صورت میں۔ خدا نے لفظ قرآن بھی قرآن میں رکھا، لفظ کتاب کو بھی قرآن میں رکھا۔ لفظ قرآن قرآن کے اندر 70 مرتبہ آیا، لفظ قرآن کے اندر لفظ کتاب 256 مرتبہ آیا۔ زیادہ کثرت سے اللہ نے کتاب کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ جب مخلوق میں آیا پھر قرآن بنا۔ جب مخلوق کے ہاتھ میں نہیں تھا کتاب تھی، تو خدا نے 70 مرتبہ قرآن میں اس لفظ کو قرآن کہا، 256 مرتبہ کتاب کہا۔ یہ 256 اور 70 کا فرق یہ ہے کہ تھوڑا عرصہ پڑھا گیا اس لیے تھوڑی بار ذکر ہوا، زیادہ مدت سے تھا تو کتاب تھا۔ خدا نے کہا کہ ہم نے کتاب کا وارث ان چنے ہوئے لوگوں کو بنایا۔ صرف آج آیت کا ترجمہ سننا اور لطف لینا۔ خدا کہتا ہے میں نے وارث بنایا، ثم اورثنا، پھر ہم نے وارث بنایا۔ اللہ نے بتایا کہ وارث جب بھی بناتا ہوں، ماحول بنے تاکہ اگلی مجلس سے آسان ہو سکے۔ وارث جب بھی بناتا ہوں میں بناتا ہوں۔ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ مجلس اور نماز اس کو یکسوئی کے ساتھ ہونا چاہیے، ان میں مطابقت بڑی ہوتی ہے۔ مجلس اور مسجد میں نماز دونوں کی پہلی صفوں کے تقاضے مختلف ہیں۔ مسجد میں نماز کی پہلی صف میں بھی وہ نمازی آئے جس کی قرأت بھی ٹھیک ہو،
اگر مولانا بھول جائیں تو وہ دوہرا بھی سکے. شرعی مسئلہ ہے, شرعی مسئلہ ہے, یہ شرعی مسئلہ ہے. کہ کریم صاحب پہلی صف میں وہ بندہ آئے, اگر مولانا بھول جائے تو پیچھے سے دوہرا دے. اس لیے کہتے ہیں کہ بچوں کو پیچھے کھڑا کرو. بالکل ایسے ہی مسجد کی نماز کی صف اور مجلس شبیر کی صف, یہ پہلی صف والوں کا تقاضا اور ہے. ٹھیک ہے, تکبیرۃ الاحرام آگے سے شروع ہوتی ہے اور پیچھے تک جاتی ہے. مجلس شبیر میں تائید آگے سے شروع ہوگی اور پیچھے تک جائے گی. ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ کل بھی گزارش کی تھی, پھر گزارش کر رہا ہوں کہ مجلس حسین میں آؤ تو کوشش کرو. یہ نہیں ہے کہ ناظم ممبر کہے, خطیب ذاکر کہے تو پھر آپ اپنی اپنی جگہ سے ہلیں, کیونکہ جماعت کا اصول ہے کہ جب تک پہلی صف پوری نہ ہو دوسری صف بنتی نہیں. تیسری صف والا دوسری صف والے سے کہتا آگے ہو, پہلے اگلی جگہ پوری کر. تو لہٰذا کوشش کیا کریں. اور تیسری اور آخری بات انتہائی معذرت کے ساتھ, بغیر شرعی وجہ سے دیوار کی ٹیک لگانا ایسے ہی ہے جیسے ڈسیبل جگہ پہ پارک کرنا ہے. اس سے اچھی اور بہتر مثال میں نہیں دے سکتا. بالکل جن کی شرعی مجبوری ہے ان کے لیے بالکل یہ ہے کہ وہ شرعی عذر ہے وہ ٹیک لگائے, ضعیف ہے ٹیک لگائے. اب رزاق بھی اگر ٹیک لگائے تو لہذا جو نوجوان ہوتے ہو یہ مجلسوں کی زینت بنا کرو, سامنے بیٹھا کرو. جوان مجلسوں کی زینت بنا کرو. جوانی کی زینت ذکر حسین ہے. بری ہوتی ہیں وہ زبانیں جو دوستوں کی محفل میں بولیں اور علی کے ذکر میں نہ بولیں. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, ہم نے وارث بنا دیا ان لوگوں کو, بادشاہ حسین عزت عطا فرمائے, ان لوگوں کو جنہیں ہم نے چنا ہوا تھا. خدا کہتا ہم نے وارث بنایا چنے ہوئے لوگوں کو. خدا نے مسلمان مولویوں کے منہ پہ آیت ماری کہ جنہیں وارث بناؤ پہلے خدا چنتا ہے. بندوں کا چنا وارث نہیں ہوتا, اللہ کا چنا وارث ہوتا. مولا حسین عزت خدا چنتا ہے, پہلے مصطفیٰ کرتا ہے پھر وارث بناتا ہے. خدا نے کہا میں وارث بناتا ہوں, میں وارث بناتا ہوں. خدا نے کہا میں ثم اورثنا, میرے مالک تو کہہ دیتا حافظ بناتا ہوں, تو کہہ دیتا میں قاری بناتا ہوں, تو کہہ دیتا میں مالک بناتا ہوں. خدا نے لفظ وارث استعمال کیا, وارث ورثہ میراث, وارث ورثہ میراث. خدا نے کہا میں وارث بناتا ہوں. اس بندے کے گلے میں آیت پھندا بن گئی جس نے کہا تھا محمد نہ وارث بنتا ہے نہ بناتا. اگر ریاض بھائی اگر خدا شاہ جی وارث نہ بناتا, وارث بنانا اللہ کی سنت. خدا نے کہا میں وارث بناتا ہوں, میں وارث بناتا ہوں. بسم اللہ, ان لوگوں کو جنہیں میں نے مصطفیٰ کیا ہوا. کس کا وارث بناتا ہوں؟ کتاب کا. جب قرآن نہیں تھی تو کتاب کے وارث تھے. آسمان سے کتنی کتابیں نازل ہوئی جی؟ 4 کتابیں آسمان سے نازل ہوئی. جناب داؤد پہ زبور, موسیٰ پہ توراۃ اور عیسیٰ پہ انجیل. وہ 4 کتابیں قرآن سمیت آج بھی دنیا میں موجود ہیں. لیکن ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے 3 اصل حالت میں نہیں, 4تھی اصل حالت میں. وہ جتنی بھی کتابیں
ہمارے رسول سے پہلے نازل ہوئی وہ لکھی ہوئی ہاتھوں پہ آئیں. حضرت موسیٰ کے دور پہ لوح اترتی تھی, ایک نور کی تختی ہوتی تھی جس پہ اللہ حکم لکھتا تھا, موسیٰ پہ اتار دے, موسیٰ اسے پڑھتا تھا, سنا دیتا تھا. صحیفے بھی اترتے تھے. کتابیں اور ہوتی ہیں, صحیفے اور ہوتے ہیں. میں اپنے بچوں کو آسان مثال دیتا ہوں, کتاب اور صحیفے کی حیثیت بالکل ایسے ہی ہے جیسے کتاب اور صفحے کی ہوتی ہے. صحیفہ صفحہ اسے یاد رکھنا. جو انبیاء کو خدا وقتی احکامات دیتا ہے وہ صحیفوں میں دیتا ہے, جو مسلسل احکامات دیتا ہے وہ کتاب میں دیتا ہے. خدا نے انبیاء پہ, ہر نبی پہ صحیفے بھی اترتے تھے, لیکن یہ کتابیں جو انبیاء پہ اتاری خدا نے ان کے ہاتھوں پہ اتاری, ہاتھوں پہ اتاری. اہل زبان اردو ادب کے ساتھ تعلق رکھنے والے جو لوگ ہوں گے حسن بھائی, یا جتنے بھی احباب زبان اردو سے تعلق رکھتے ہیں, وہ اگلے جملے پہ مجھے داد دے دیں گے. جو کتاب ہاتھوں پہ آئی وہ امت کے ہاتھ لگ گئی. بادشاہ حسین عزت عطا فرمائے. جو کتابیں ہاتھوں میں آئیں وہ امت کے ہاتھ لگ گئی. اس لیے آج نہ توریت اپنی اصل حالت میں, نہ انجیل نہ زبور. آج مسلمان شیعہ سنی اہل حدیث حنفی دیوبندی شافعی مالکی حنبلی نقشبندی سب کا متفقہ ترین فیصلہ ہے یہ تین کتابیں اپنی اصلی حالت میں نہیں ہیں. یہودی کہہ رہے ہیں ہماری توریت کو مانو, عیسائی کہہ رہے ہیں ہماری انجیل کو مانو, لیکن مسلمان مولوی چیخ چیخ کے کہتے ہیں ہم نہیں مان سکتے, ہماری مجبوری ہے کیونکہ تم نے اللہ کی بنائی ہوئی کتاب کو بدل دیا تھا, اللہ کی بنائی ہوئی کتاب کو بدل دیا تھا, تم نے اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کو بدل دیا تھا. مجھے اس بندے کا چہرہ دیکھنا ہے جو اتنی محنت کے بعد بھی نہ بولے تم نے اللہ کی بنائی ہوئی کتاب کو بدل دیا. اس کا مطلب سارے مولوی مان گئے جو اللہ کا بنایا ہوا بدل دے وہ گمراہ ہو جاتا ہے, جو اللہ کا بنایا ہوا بدل دے وہ گمراہ ہو جاتا ہے. اگر یہ مان گئے تو آپ بتاؤ غدیر میں اللہ کا بنایا سقیفے میں بدلا کیوں تھا؟ جسے غدیر میں اللہ نے بنایا تھا, جسے غدیر میں اللہ نے بنایا تھا اسے تم نے سقیفہ میں بدلا کیوں؟ اگر اللہ کا بنایا ہوا بدلنے سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. انہوں نے بھی 3 دفعہ بدلے.